شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں چند روایات پیش کی جاتی ہیں اور روایات پیش کر کے ان سے استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں جی امت تو اس وقت جو ہے وہ شرک میں گرفتار ہے۔ جس طرح اس میں دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا صفحہ نمبر 23 پر کہ سننا چاہیے کہ شرک بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نیاب ہے، اصل توحید نیاب ہے، شرک بہت پھیل رہا ہے، یعنی ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت امت مصطفیٰ کی اکثریت جو ہے وہ شرک میں گرفتار ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب جو روایت پیش کی جاتی ہیں صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتابوں سے، اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ بعض احادیث وہ ہیں کہ جن کا جو تعلق ہے وہ بالکل نادر صورت کے ساتھ ہے، اور اصول یہ ہے کہ النادر کالمعدوم للاکثر حکم الکل، جو نادر ہوتا ہے نا قلیل، وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے، اس نادر کی وجہ سے اکثریت اور مجموعی جو حصہ ہے اس پر حکم مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ النادر کالمعدوم، نادر معدوم کی طرح ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان روایات کا تعلق ہے قرب قیامت کے ساتھ۔ اب قرب قیامت حالات وہ نہیں ہوں گے جو اس وقت اب موجود ہیں، اور جس وقت جو امت ان حالات سے جو نا وہ گزر رہی ہے یہ حالات نہیں ہوں گے، بلکہ قرب قیامت حالات بہت زیادہ چینج اور تبدیل ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک دو روایت پہلے سنیں کہ قرب قیامت حالات کس طرح ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں 372 نمبر حدیث ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام اجنبی شروع ہوا تھا اور یہ جو اسلام ہے یہ لوٹ جائے گا اجنبیت کی طرف، یعنی ظاہر ہے کہ شروع سے مسلمان تھوڑے سے تھے اور بعد میں پھر ان کی کثرت اور بہت زیادہ تعداد ہوئی، اور اب بھی حمد تعالیٰ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ پھر مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے، اور یہ کب؟ یہ قرب قیامت چیزیں واقع ہوں گی۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں 313 ہے، یصبح الرجل مؤمنا، مسلمان مومن صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں، ویمسی کافرا، اور شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن اور شام کو کافر، اور شام کو مومن اور صبح کو کافر۔ اب قرب قیامت جو حالات بن جائیں گے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں 4957 نمبر حدیث ہے، لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین مخلوق پر، جو بدترین لوگ ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی، ہم شر اہل الجاہلیہ، وہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ بدترین ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور قرب قیامت اس طرح کے لوگ رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں پہلے وہ حدیثیں جن سے استدلال کرتے ہیں، مثلا صحیح بخاری کی 7116 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 7298 نمبر حدیث، دیگر اس طرح کی بہت ساری احادیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصۃ، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینیں ذی الخلصہ کے بت کے پاس جو ہیں اس کے اوپر ان کی سرینے جو حرکت نہ کریں۔ مراد یہ ہے کہ ذی الخلصہ جو بت ہے اس کی عبادت جب تک نہیں کی جائے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں، اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ایک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے جو ہیں وہ مشرکین کے ساتھ جا کے نہ مل جائیں۔ ان احادیث اور روایات کو بیان کر کے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ امت جو اس وقت جو ہے نا وہ اکثر حصہ شرک میں گرفتار ہے، جبکہ اگر ان احادیث کو آپ تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو واضح ہوگا کہ ان کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے۔ مثلا صحیح مسلم میں 7299 7299 حدیث ہے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزیٰ، فرمایا کہ دن اور رات نہیں جائیں گے، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت نہ کی جائے، جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔
سیدہ عائشہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو فوراً سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے میں یہ سمجھتی تھی کہ معاملہ ایسے ہی رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ ایسے ہی رہے گا، یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا، حتیٰ کہ یبعث اللہ ریحا طیبہ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا۔ اور مصدق حاکم میں دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ وہ بڑی ملائم ہوگی اور خوشبودار ہوا ہوگی، اور فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اس ہوا کو بھیجے گا تو جو بھی مومن مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا فتوفا، وہ تمام کے تمام کو فوت کر دے گی یہ ہوا، اور تمام کے تمام اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیبقى من لا خیر فیہ، پس وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر اور بلائی نہیں ہوگی، فیرجعون الی دین آبائہم، اور وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، یعنی بتوں کی بات کرنی شروع کر دیں گے۔ کون؟ جن میں خیر نہیں ہوگی۔ اور کب؟ جب ہوا چلے گی، اور وہ ہوا چلے گی اور ہر مومن دنیا سے رخصت ہو جائے گا، باقی وہ رہ جائیں گے جو شرار الخلق ہیں۔ جس طرح کہ میں نے حوالہ دیا 4957 نمبر حدیث صحیح مسلم کا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، مخلوق میں سے جو بدترین مخلوق ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اب جب طیب اور پاکیزہ ہوا چلے گی تو مومن مسلمان دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اب وہ ہوا کب چلے گی؟ قیامت کے قریب، جب بالکل قیامت کے بالکل پاس وقت آ جائے گا تو اس وقت یہ ہوا چلے گی۔ لیکن اسماعیل دہلوی کو مسلمانوں کو مشرک بنانے کا اتنا شوق چڑھا ہوا تھا، یہ کتاب تقویۃ الایمان، اس کے صفحہ نمبر 96 پر اسی حدیث کو بیان کر کے تو اسماعیل دہلوی نے لکھا 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور اس وقت تو بس ہر طرف شرک ہی شرک پھیل چکا ہے۔ یعنی اس کی اس عبارت سے کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ ہوا چل چکی ہے اور پوری دنیا سے مسلمان فوت ہو چکے ہیں، اور اب صرف مشرک اور کافری باقی بچ گئے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ وہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ قرب قیامت۔ اور صحیح مسلم کی 7258 نمبر 7258 نمبر حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت جو لوگ بتوں کی عبادت کریں گے اس حدیث کو بیان کیا، تو فرمایا کہ ان امتی سیبلغ، بلکہ اس حدیث کا شروع یہ کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے زمین کے فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق کو اور مغرب کو دیکھ لیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جہاں تک اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو سمیٹا مشرق اور مغرب تک، ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا، اللہ رب العزت میری امت کی حکومت کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا ہے۔ کہاں تک؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی امت مصطفیٰ کی حکومت اور سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک جائے گی۔ جا چکی ہے یا جانی ہے؟ وہ جانی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ سارا واقعہ اس وقت پیش آئے گا۔ اچھا، اب وہ حکومت مسلمانوں کو مشرق سے لے کر مغرب تک ملنی ہے، ابھی ہوا چلنی ہے، لیکن یہ ہوا چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ گویا کہ امت کو جناب صرف اپنے اس خود ساختہ توحید کے نشے کے اندر مست ہو کے وہ مسلمانوں کو مشرک بنانے کے در پہ ہیں۔ تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے، امام حاکم اپنی کتاب المستدرک الصحیحین کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 448 پر 8832 نمبر حدیث لے کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی قیامت کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، صرف جو بدترین لوگ ہیں نا وہ رہ جائیں گے، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان ان کے پیچھے لگ جائے گا اور ان کو اکسائے گا، بہکائے گا، پھسلائے گا اور کہے گا اَلَا تَسْتَجِيبُونَ،
وَيَأْمُرُهُمْ بِالْأَوْثَانِ، انہیں کہے گا تم میرا جواب کیوں نہیں دیتے، اور پھر ان کو حکم دے گا یأمرہم بالأوثان، بتوں کی عبادت کا، فَيَعْبُدُونَهَا، پس وہ لوگ جو شرار الخلق ہیں وہ بتوں کی عبادت کریں گے، کب؟ قرب قیامت۔ تو ان حدیث سے بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح، اور واقعات جو نا ان سے واضح ہوئی یہ بات کہ امت مصطفیٰ جو ہے وہ مجموعی اور اکثری اور عمومی طور پر شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی، اور یہ جو روایات اور احادیث پیش کرتے اور ان سے استدلال کرتے ہیں ان کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے۔